سورۃ الصافات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن لنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين كفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء سماع المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق اللہ۔ حضرات محترم، لوگ بیٹے کو پسند کرتے ہیں، بیٹے کو اتنا پسند نہیں کرتے، اسی لیے جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بیٹے کی لوگ خوشی کرتے ہیں، مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں، اور جب بیٹی پیدا ہو تو کہتے ہیں اچھا بھی اللہ کی مرضی، اللہ کی تقدیر، اللہ کو جو منظور تھا ہو گیا۔ تو یہ بیٹے کو مٹھائی تقسیم کرتے، کو خوشی نہیں کرتے بیٹے کی، بلکہ بعض وقت ایسے ہیں کہ بیٹے کی پیدائش بیٹی کی پیدائش پہ بیوی کو برا بھلا کہتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ بیٹی کی پیدائش پہ بیوی کو گھر سے ہی نکال دیتے ہیں۔ اللہ کے بیٹے کون دیتا ہے؟ بیٹیاں بھی کون دیتا ہے؟ خوش ہونا چاہیے۔ تو اللہ کو منظور تھا دے دیا، اللہ کو منظور تھا بیٹی دے دی، بیٹا دے دیا، خوش ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہی تھے، ایک بھی بیٹی نے اللہ پاک نے دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے دیے، اور لوط علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹی دی، ایک کوئی بیٹا نہیں دیا، اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بیٹے بھی دیے اور بیٹی بھی دی۔ اللہ پاک کی مرضی، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، جس سے چاہے دیا ہوا بھی واپس لے لے، جس سے چاہے دیا ہوا بھی واپس لے لے، سب میرے بھائی اللہ کی مرضی ہے، اللہ جو چاہے کرے۔ تو مکہ کے جو مشرک تھے یہ بھی بیٹے کو پسند کرتے تھے، بیٹی کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ اگر کسی مشرک کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو کل پارے میں نے پڑھا ہے تو بیٹی کی پیدائش کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، بلکہ بعض مشرک اپنی بیٹیوں کو زندہ وہ نہیں کرتے تھے، اپنے لیے بیٹا پسند کرتے تھے، بیٹی نہیں پسند کرتے تھے، اور کہتے تھے فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹی ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹی کہتے تھے، اپنے لیے بیٹا پسند کرتے تھے، بیٹی پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ فاستفتہم، محبوب ان مشرکوں کو ملامت کرنے کے لیے اور ان کی جہالت کو ظاہر کرنے کے لیے ان سے پوچھو علی ربک البنات ولہم البنون، کیا آپ کے رب کے لیے بیٹی ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ یعنی اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ بیٹی ہیں، اور اللہ پاک کے لیے اللہ پاک کے بیٹی پسند کرتے، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا، محبوب بقول ان کے جب ہم نے فرشتوں کو مؤنث بنایا ہے، فرشتے مؤنث نہیں ہیں، یہ کیوں کہتے ہیں بیٹیاں مؤنث ہیں؟ بقول ان کے جب ہم نے فرشتوں کو مؤنث بنایا ہے وہ شاہدون، یہ اس وقت موجود تھے وہاں
دیکھ رہے تھے یہ بدبخت، یہ جو کہہ رہے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جب ہم نے فرشتوں کو بقول ان کے مؤنث بنایا ہے، یہ اس وقت موجود تھے، دیکھ رہے تھے، تو جب یہ فرشتوں کو دیکھتے ہی نہیں، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں؟ الا انہم من افکہم، خبردار، یہ جو کہہ رہے ہیں نا فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی جھوٹھی باتیں ہیں، یہ سچی باتیں نہیں، ان کی اپنے پاس سے بنائی جھوٹھی باتیں ہیں۔ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهِ، یہ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسائی کہتے ہیں، ابھی کہتے ہیں عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور جو مکہ کے مشرک تھے یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ اللہ پاک فرمائے یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کی اولاد ہے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹ بک رہے ہیں، کوئی اللہ کی اولاد نہیں ہے، کوئی اللہ کا نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے جی۔ تو اللہ پاک اولاد سے پاک ہے۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا چن لیا ہے اللہ نے بیٹوں کے مقابلے بیٹیوں کو؟ اپنے لیے کیا کرتے ہیں؟ بیٹے پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک کو کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرشتے اللہ پاک کی بیٹی ہیں، کیا اللہ پاک نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو پسند کر لیا ہے؟ ما لکم کیف تحکمون، مشرکو تم کیسے فیصلے کرتے ہو اللہ پاک کے متعلق، کیسے کیسے گستاخی والے بے ادبی والے بڑے بڑے بول بولتے ہو؟ افلا تذکرون، تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور تمہیں پتا ہونا چاہیے اور جو مالک ایک سیکنڈ سے پہلے ہر شے کو تباہ کر سکتا ہے، ایک سیکنڈ سے پہلے ہر شے کو پیدا کر، اس کو بیٹے بیٹی کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے بیٹے بیٹی کی؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں؟ کوئی دلیل تو دو نا، پروف، دلیل تو دو، ویسے ہی بکی جا رہے اللہ کی بیٹی فرشتے، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس واضح کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں؟ فاتو بکتابکم، اپنی وہ کتاب لاؤ جس میں لکھا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، لاؤ تمہارے پاس کتاب جو بکرے ہو رہا کہ اللہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، کتاب لاؤ تمہارے پاس ہے اس میں لکھا ہوا ہو کہ فرشتے اللہ کی، اگر تم سچے ہو۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، مشرکوں نے تو اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان رشتہ قائم کر دیا، ہاں جی رشتہ قائم کر دیا۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اگر فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں تو فرشتوں ان بیٹیوں کی مائیں کون ہیں؟ مائیں کون ہیں ان کی؟ تو یہ مشرک کہا کرتے تھے کہ جو جن ہے نا بڑے بڑے سردار، جو ان کی بیٹی ہیں یہ فرشتوں کی مائیں ہیں، یہ کہا کرتے تھے۔ لیکن سے کہا جاتا کہ تم کہہ دو فرشتے اللہ کی بیٹی، ان کی مائیں کون ہیں پھر بیٹیوں کی؟ یہ مشرک کہا کرتے تھے جن جو بڑے بڑے سردار ہیں نا تو ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ فرشتوں کی مائیں ہیں اور وہ اللہ کی بیٹی ہیں، یہ کہا کرتے تھے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ انہوں نے تو کیا کر دیا ہے، اللہ اور جنوں کے درمیان ایک نسب رشتہ قائم کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، البتہ تاکہ جانتے ہیں جنات کے وہ عذاب کے لیے حاضر کیے جائیں گے۔ تو ان میں سے پہلے کافر مشرک ان کو پتہ، جنوں کو ان کو عذاب کے لیے حاضر کیا جائے۔ مطلب یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ مشرکو تم کہتے ہو کہ جنوں کی اللہ کے آپس میں رشتہ داری ہے، کہ سب جنوں کو اللہ کی رشتہ داری جنت میں جانا چاہیے، ان کو اللہ چھتر کیوں مارے گا، ان کو عذاب کیوں دے گا؟ جب اللہ کے رشتہ دار ہے بقول تمہارے فرشتے اپنا جنات، تو پھر یہ رشتہ دار ہونے کے بعد جنت میں سارے جائیں، ان کو عذاب کے لیے حاضر کیوں کیا جائے گا؟ پھر سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں، یہ جو اللہ پاک کی اولاد بنا رہے ہیں، بیٹے بنا رہے ہیں، بیٹیاں بنا رہے ہیں، بیویاں بنا رہے ہیں، اللہ پاک ان سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ پاک کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹا، الا عباد اللہ المخلصین، مگر جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، وہ پھر وہی آ گیا مخلص بندے کہ جن کا ایمان بھی خالص اور بندگی بھی خالص، ان کا ایمان بھی خالص، یعنی شرک کی ملاوٹ والا ایمان نہیں اور شرک کی ملاوٹ والی بندگی نہیں، تو یہ اللہ کے مخلص بندے، ان کو عذاب کے لیے حاصل نہیں کیا جائے گا۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ فَاتِنِينَ، اور مشرکو تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو تم زور لگا لو، دل لگا لو، اللہ کے بارے میں تم کسی کو فتنے میں نہیں ڈال سکتے، یعنی اللہ سے تم کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے، جو مرضی تم کر لو تمہارے معبود، اور تم زور لگا لو تو اللہ کے بارے میں تم کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ ہاں الا من هو صال الجحیم، جو اللہ پاک نے جس کی قسمت میں دوست میں جانا لکھ دیا تو اس کو تم گمراہ کر سکتے ہو،
تو دوزخ میں جانے والا اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا جس کے مجھے دوزخ میں جائے گا اس کو تم گمراہ کر سکتے ہو، ورنہ تم اللہ کے بارے میں کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ ہوا منا، یہاں تک اللہ پاک نے جنوں کی بات فرمائی اور کہ اللہ پاک فرشتوں کی بات بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک فرمایا مشرک کو تم کہتے ہو فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، فرشتے یہ کہتے ہیں وما منا الا له مقام معلوم، نہیں ہم سے کوئی بھی مگر اس کا اللہ کے ہاں ایک معلوم مقام ہے۔ ہر فرشتے کا ایک مقام ہے، وہ اپنے مقام سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہر فرشتے کا کیا ہے؟ ایک مقام ہے، وہ اپنے مقام سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں، فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر کا ہے کیا ہے؟ مقام ہے، معلوم مقام ہے۔ تو فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، فرشتے کہتے ہو ہم تو اللہ کے دربار میں صف باندھنے والے ہیں، صف باندھنے والے ہیں۔ کئی فرشتے ایسے جو صف باندھ کے اللہ کی بات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہاں جی۔ اور کئی فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کے دربار میں صف باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور منتظر ہوتے ہیں اللہ کے حکم کے کہ اللہ پاک کا حکم ہم کو ملے، ہم اس پہ عمل کریں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، بے شک کیا ہے؟ تسبیح کرنے والے۔ بعض فرشتے ایسے ہیں جو اللہ پاک کی تسبیح بھی کرتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک تھے یہ مشرک کہتے کہ اگر ہمارے پاس کچھ ذکر یعنی کتاب ہوتی نا من الاول، پہلے لوگوں کی طرح جس طرح یہودیوں نصرانیوں کے پاس کتاب تھی، اگر ہمارے پاس بھی کوئی کتاب ہوتی تو لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، ہم کتاب پڑھ کے سمجھ کے اس پہ عمل کر کے اللہ کے مخلص بندے بن جاتے۔ یہ کہتے تھے قرآن کے نزول سے پہلے، یہ کہتے تھے کافر مکے کے مشرک کہ جس طرح اللہ پاک نے یہودیوں نصرانیوں کیا دی ہیں کتابیں نہیں، ہمارے پاس بھی کوئی کتاب ہوتی ہم کتاب پڑھ کے سمجھ کر کے اللہ کیا بن جاتے؟ مخلص بندے بندے۔ فکفروا بھی، جب قرآن آیا پھر قرآن کا انکار کر دیا۔ پہلے یہ کہتے جب قرآن آیا اللہ کی کتاب آئی مسیحت والی تو کیا کر دیا؟ قرآن کا انکار۔ فسوف یا قریب قرآن کے انکار کا عذاب دیکھ لیں گے، جان لیں گے کہ قرآن کا انکار ایسے کیا جاتا ہے۔ اللہ کے عذاب کی زد میں آئے نا قرآن کے انکار کی وجہ سے، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے قرآن کا ایسے انکار کیا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، البتہ تحقیق سبقت لے گیا ہمارا کلمہ واسطے ہمارے مرسلین بندوں کے۔ مطلب یہ کہ اللہ فرما رہے ہم نے پہلے ہی اپنے مرسلین بندوں کے لیے بات طے کر دی ہے، لکھ دیا ہے انہم لہم المنصورون، ان کی کیا کی جائے گی؟ مدد کی جائے گی رسولوں کی۔ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک لشکر ہیں جو ہمارے لشکر ہے نا یہ غالب آنے والے ہیں۔ ہمارے جو لشکر اللہ پاک فرمائے غالب، یہ بھی اللہ پاک نے لکھ دیا۔ تو لشکروں سے مراد کیا ہے؟ نبی اور نبی کی اتباع کرنے والے، یہ اللہ پاک کی کیا ہے؟ لشکر۔ اللہ کا وعدہ کی کیا ہے؟ غالب آنے والے ہیں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، محبوب ایک وقت کے لیے ان سے نہ رخ پھیریے۔ رخ کا مطلب ہے یہ تکلیفیں آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں ایک وقت کے لیے۔ وَأَبْصِرْهُمْ، ان کو دیکھو یہ کیا کرتے ہیں۔ کافر پوچھیں فسوف یبصرون، القریب یہ بھی دیکھ لیں گے۔ جب ذلیل و خوار ہوئے اللہ کا عذاب آیا، ذلیل و خوار ہوئے ان کو پتہ لگ جائے، دیکھ لیں گے۔ افبعذابنا یستعجلون، کیا یار ہمارے عذاب کے بارے میں جلدی کرتے ہیں؟ کہتے تھے مجھے کئی بار بار کہ جرا سب کرنا ہے کر لو، لاؤ اس دفعہ عذاب کا تو وعدہ کرتے عذاب ہے لاؤ، لاتے کیوں نہیں؟ یہ کیا کرتے تھے؟ فائدہ نازلہ، پر جب نازل ہوگا نا عذاب بساحتہم، ان کے گھروں کے سینوں میں، جب آیا عذاب تو کہاں نازل ہوگا؟ ان کے گھروں کے سینوں میں داخل ہوگا۔ فساء صباح المنذرین، پھر بری ہوگی صبح ڈرائے گی ہوگی۔ ہاں جب صبح کے وقت ان کے سینوں میں عذاب آئے گا نا پھر ڈرائے گی ہوگی۔ صبح کیا ہوگی؟ بری ہوگی، اچھی نہیں ہوگی۔ لوط علیہ السلام کی قوم پہ بھی صبح کے وقت عذاب آیا تھا، اور اللہ کے نبی نے خیبر کے یہودیوں پہ بھی صبح کے وقت ہی حملہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی کا یہ بھی معمول تھا اگر کسی بستی پہ کسی قوم پہ کوئی حملہ کرتے تھے رات کو تو ساری رات انتظار کرتے رہتے، اس بستی میں سے اذان کی آواز آتی تو حملہ نہیں کرتے تھے، اگر اذان کی آواز نہ آتی تو اس بستی پہ کیا کرتے تھے؟ حملہ کر دیتے تھے۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، پھر اللہ تبارک فرما رہے اپنے محبوب کی تسلی کے لیے کہ محبوب ایک وقت کے لیے آپ اسے رخ پھیریے، وَأَبْصِرْ، اور دیکھیے کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے، کیسے اللہ کی مدد آتی ہے۔ آئی اللہ پاک کی مدد، اللہ پاک نے اپنے محبوب کے دور میں ہی پورے عرب سے شرک اور کفر کا صفایا کر دیا تھا، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 11 لاکھ مربع میل پہ مسلمانوں کی حکومت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل پہ اللہ کے پاک دیکھو مدد آ رہی ہے، مسلمانوں کی حکومت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ علی کے دور میں
علاقہ نہیں بڑا بلکہ کٹا ہے. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 44 لاکھ مربع میل میں مسلمانوں کی حکومت تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 64,65,000 مربع میل میں مسلمانوں کی حکومت تھی. جی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 600 سال تک، اللہ کے نبی کے دور سے لے کے 600 سال تک مسلمان آدھی دنیا سے زیادہ پہ حکومت کرتے تھے، اور آدھی دنیا ویسے ہی مسلمانوں سے ڈرتی تھی. جی اقبال نے اسی لیے کہا ہے وہ کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے دنیا میں تاریخ. وہ قرآن پڑھتے تھے، بھائی قرآن تھی ان کے پاس، حدیث قرآن کی شرح ہے. جی قرآن سمجھتے تھے، اس پہ عمل کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی بدبو کے ساتھ ہی جدھر بھی رخ کرتے تھے کافر دوڑ جاتے ہیں، دیکھ کے دوڑ جاتے تھے مسلمانوں کو. تو فرمایا سبحان ربی کا، یہ اللہ پاک نے سورہ کا خلاصہ نکالا. اللہ پاک نے سورہ یاسین کا خلاصہ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجع، پڑھ لیا آپ نے. اس سورہ کا خلاصہ اللہ پاک نے نکالا سبحان ربک رب العزت عما یصفون. وہ ابصر یہ رہ گیا، وہ ابصر، اور دیکھیے اب اللہ کی مدد کیسے آتی کب آتی ہے. فسوف یبصرون، یہ بھی دیکھ لیں گے جب اللہ کی مدد آئی نہیں زیرو خار، یہ بھی دیکھ لیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب جو عزت والا ہے. آپ آگے آپ کا رب کیا ہے؟ عزت والے. اما یصفون، ان باتوں سے جو بیان کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نا اللہ پاک کے شریک ہیں، اور اللہ پاک کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہیں. اللہ پاک ان باتوں سے کیا ہے؟ واہ کہ اللہ کوئی شریک نہیں. اللہ پاک نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، نہ اللہ پاک کی کوئی بیوی ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور اب بھی کئی لوگ کہہ رہے ہیں نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے نور. اللہ کے ذاتی نور ہے، اس میں سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے بھائیوں کل کیا پڑھتے ہیں؟ کل هو اللہ احد، اللہ لم یلد ولم، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم، نہ اس سے کوئی چلا نہ وہ کسی سے چلا گیا. اللہ ایک ہے. اللہ کسی چیز میں سے نکلا نہ اللہ ویسے کوئی چیز نکلی ہے. نور اللہ کے نور سے نور. یہ جو ہے نا جملہ، یہ قرآن کا جملہ نہیں ہے، یا کسی قرآن کی آیت کا ترجمہ نہیں ہے، یا حدیث کا ترجمہ نہیں ہے، یا ٹھیک ہے کسی بزرگان دین کا یہ جملہ نہیں کہ انہوں نے فرمایا نور من. ایک لوگوں نے، مشرک لوگوں نے خود ہی اپنے پاس ہی شرکیہ جملہ بنایا ہوا ہے. اور کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ کے پاس تھا نا وہ اللہ پاک نبیوں ولیوں کو دے دیا. اللہ پاک کے پاس کیا ہے؟ خالی اللہ پاک. اسی لیے لوگ نبیوں ولیوں سے یہ بھی کہتے ہیں. اور کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نبی ولی وفات نہیں پاتے بلکہ پردے میں جا کے نا لوگوں کے کام کرتے ہیں. جی تو یہ بھی بات غلط ہے. جب موت آ جاتی ہے نبی ہو ولی پھر کچھ نہیں کر سکتا. میرے بھائی یہ سب شرکیہ جملے ہیں، شرکیہ عقیدے لوگوں نے بنا لیے ہیں. یعنی جو بھی کرتا ہے کون کرتا ہے؟ جو کچھ بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اور اللہ کیا ہے؟ وحدہ لا شریک ہے. وسلام علی المرسلین، اور سلام ہو رسولوں پہ. جی سلام کس پہ ہو؟ رسولوں پہ. جتنے اللہ پاک کے رسول پہ سلام ہو، اس لیے کہ رسولوں نے اللہ کی توحید بیان فرمائی ہے، اسی رسولوں میں کیا ہو؟ سلام ہو. جب بھی کسی رسول نبی کا نام لو تو علیہ السلام کہا کرو. ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، یہ کہا کرو. والحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے کیونکہ وہ رب ہے سب جہانوں کا. اللہ پاک صرف رب المومنین نہیں ہے، رب المسلمین نہیں ہے، بلکہ اللہ کیا ہے؟ رب العالمین ہے. اللہ سب کے رب ہے. جی اللہ سب کے پروردگار ہے، سب کے پالنہار ہے، اور سب کی ضرورتیں حاجتیں پوری کرنے والے ہیں، سب کی مشکل کو صحیح حاجت کرنے والے ہیں. اس لیے سب تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، سب جہانوں کا پروردگار ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون. اب وہ پوچھیں مشرکوں سے کیا بات ہے؟ آپ کے رب کے بیٹی اور ان کے لیے بیٹے ہیں. ہم خلقنا الملائکۃ اناثا، کیا قول ان کے جب پیدا کیا ہم نے فرشتوں کو مؤنث، وہم شاہدین، یہ وہاں موجود تھے. الا ان لہم من افکہم، خبرداری جو کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹی یہ ان کی اپنی ہی بنائی ہوئی باتیں ہیں جو ٹھیک ہے. یقولون ولد، اللہ کہتے ہیں اللہ کے اولاد ہے. وانہم لکاذبون، بے شک اس سلسلے میں جھوٹ بول رہے ہیں. اصطفى البنات علی البنین، کیا چن لیا اللہ نے بیٹیوں کے بیٹوں کے مقابلے میں. ما لکم کیف تحکمون، کیسے تم فیصلے کر رہے ہو غلط کا. تذکرون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو. ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس
اس سلسلے میں واضح دلیل ہے، ہاتھوں کی کتاب لاؤ، تم اپنی کتاب اس میں دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ اللہ کی بیٹی ہیں، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، وجعلوا بین وبین الجنۃ، بنا دیا مشرکوں نے اللہ کے دل اور جنوں کے درمیان رشتہ، وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، البتہ کہ جانتے ہیں جنات کے عذاب کے لیے حاضر کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، اللہ عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے جو مخلص بندے ان کو عذاب کے لیے حاضر نہیں کیا جائے گا۔ فإنکم وما تعبدون، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتن، اللہ کے بارے میں کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے، ہاں الا من هو صال الجحیم، جو دوزخ میں جانے والا ہے اس کو گمراہ کر سکتے ہو۔ وما منا، فرشتے کہہ رہے نہیں ہے قوم سے، مگر اس کا مقام ہے، مقام معلوم مقام ہے، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور بے شک ہم کیا ہیں اللہ کے دربار میں سب باندھنے والے ہیں، وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم اللہ کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ فرشتے یہ کہتے ہیں وَإِذْ كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور بے شک تھے مشرک کہتے لو ان عندنا ذکر من الاول، پہلے لوگوں کی طرح ہمارے پاس بھی کوئی ذکر یعنی کتاب ہوتی، لکنا عباد اللہ المخلصین، ہم اس کتاب کو پڑھ کے سبھی عمل کر کے اللہ کے مخلص بندے بن جاتے۔ فکفر، قرآن آیا فکفروا بھی، قرآن کا انکار کرے، فسوف یعلمون، ان قریب جان لیں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، سبق لے گیا کلمہ ہمارے واسطے ہمارے مرسلین بندوں کے، انہم لہم المنصورون۔ کون سا کلمہ سبق لے گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی طے کر دیا کہ ان کی کیا کی جائے گی، بند کی جائے گی، اور پھر ہمارے لشکر وہ غالب آنے والے ہیں، لشکر المراد اللہ کے نبیوں کی اتباع کرنے والے۔ فتح اللہ عنہم حتی محبوب، رخ پھیریے ان سے ایک وقت کے لیے، واپس یعنی ان کی پریشانیوں پہ تکلیفیں دیتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں ان کی تکلیفوں کی وجہ سے، وابصرہم، اور ان کو دیکھیے کیا کرتے ہیں، فسوف یبصرون، یہ بھی اپنی دل و کو دیکھ لیں گے۔ افبعذابنا یستعجلون، کیا ہمارے عذاب کے بارے میں جلدی کرتے ہیں، فاذا نزل، پر جب عذاب نازل ہوگا بساط، ان کے کروں کے سینوں میں، فساء صباح المنذرین، بری ہوگی صبح ڈرائیونگ کی، وتولی عنہم حتی حین، پھیری ان سے ایک وقت کے لیے واپس، اور دیکھیے کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، یہ بھی اللہ کی مدد دیکھ لیں گے جو مسلمانوں کے لیے آئے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب جو عزت والا ہے ان چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، وسلام علی المرسلین، اور سلام ہو رسولوں پہ، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کی جو رب ہے سب جہانوں کا۔ ماشاء اللہ بھی یہ سورہ صافات پوری ہو گئی ہے۔ اللہ پاک اس سورت کو بھی قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک اس سورت پہ بلکہ پورے قرآن پہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک سورہ صافات سے لے کر وہ فضل سے اس کا معنی مفہوم پورا ہو گیا، اس کے معنی مفہوم سمجھنے سمجھانے میں اللہ کی کمی بیشی کوتاہی ہوئی، اللہ العالمین۔ جو حضرات ہر روز اللہ پاک کی قرآن سمجھ رہے ہیں تیرے گھر کے اندر، اللہ پاک ان کی اس نیکی کو قبول و منظور فرما، اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور فرما، تکلیفیں دور فرما، ان کے گھروں سے مصیبتیں پریشانیاں تکلیفیں نکال دے، اللہ بیماریوں کو نکال دے، کاروباری رکاوٹوں کو دور فرما دے، یا العالمین ہماری دنیا بھی بہتر فرما، آخرت بھی بہتر فرما، یا العالمین ہمارے ایک ساتھی اس کے عزیزہ بیمار ہے، اللہ اسے سے شفا نصیب فرما، اللہ پورے مسلمان بندوں عورتوں بوڑھوں بچوں سب کو صحت شفا نصیب فرما، اللہ ہماری محفوظ کچھ نمازی بیمار ہیں ان کو صحت شفا نصیب فرما، اللہ قدم قدم پہ ہماری دستگیری فرما، اللہ اس گھر کو آباد فرما، اس قرآن کی کلاس کو مزید اللہ فرما، اللہ ہم کو قرآن پڑھنے کی سمجھنے قرآن کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان سے فرما، مرتے وقت ہم سب کو اپنے محبوب و کلمہ نصیب فرما، اللہ ہماری دعائیں قبول و منظور فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب ہزار بات سے سیکھ لے جب بھی کھانا کھائے اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائے، خاموشی کے ساتھ کھانا کھائے، تو کوئی سیاسی بات کوئی اور مذہبی بات کوئی کچھ نہیں، خاموشی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھانا کھایا کرے، کھانے کو اللہ کھلا رہا ہے، اور سب ہزار کھانا کھا کے جائے گا، کوئی بجائے کھانے کی نہیں ہے۔